آج ہم انسانی ذہن کی گہرائیوں میں اتریں گے اور ایک بنیادی سوال پوچھیں گے۔ ہم اپنے خیالات کے کتنے مالک ہیں؟ ہمارے پاس سوشل سائیکالوجی کے ایک کورس کا مواد ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے رویے، ہماری پسند ناپسند اور ہمارے عقائد کیسے بنتے ہیں۔ آج ہماری کھوج کا مقصد ان پوشیدہ ذہنی شارٹ کٹس کو سمجھنا ہے جو ہماری سوچ پر خاموشی سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا ذہن پردے کے پیچھے کیا کھیل کھیلتا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ یہ سارا عمل زیادہ تر ہمارے شعور کے بغیر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم خود کو بہت منطقی اور عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ذہن توانائی بچانے کے لیے ہر وقت شارٹ کٹس لے رہا ہوتا ہے۔ یہ شارٹ کٹس اکثر مددگار ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسی ذہنی گلیوں میں لے جاتے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے پہلے شارٹ کٹ سے شروع کرتے ہیں۔ اکثر کوئی واقعہ ہونے کے بعد ہم سب کہتے ہیں مجھے تو پتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ میچ ہارنے کے بعد ہر کوئی ماہر بن جاتا ہے کہ کپتان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نفسیات میں اسے ہائنڈ سائٹ بائس کہتے ہیں۔ بالکل، ہائنڈ سائٹ بائس یعنی ماضی کو دیکھ کر ذہین بننے کا تعصب۔ یہ ایک ایسا رجحان ہے جس میں کوئی واقعہ ہونے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ تو بالکل واضح تھا اور ہمیں پہلے سے ہی اس کا اندازہ تھا۔ یہ تعصب ہمیں ایک جھوٹا اطمینان دیتا ہے کہ دنیا ہمارے قابو میں ہے اور قابل فہم ہے۔ ہم غیر یقینی صورتحال سے گھبراتے ہیں، اس لیے ہمارا ذہن ماضی کو اس طرح ترتیب دیتا ہے جیسے سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ یعنی یہ خود کو تسلی دینے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن ایک اور تعصب ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کنفرمیشن بائس۔ جی، کنفرمیشن بائس یعنی تصدیقی تعصب۔ یہ شاید ہمارے دور کا سب سے بڑا ذہنی چیلنج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لاشعوری طور پر ایسی معلومات تلاش کرتے، یاد رکھتے اور اہمیت دیتے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود عقائد کی تصدیق کرتی ہوں، اور ہر اس معلومات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمارے نظریات کے خلاف ہو۔ یہ تو بالکل سوشل میڈیا والی بات ہو گئی۔ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کو ناپسند کرتی ہیں تو آپ کا فیس بک اور یوٹیوب الگورتھم آپ کو صرف ان کی غلطیوں اور ناکامیوں والی خبریں دکھائے گا، اور آپ کو لگے گا کہ آپ کی رائے 100% درست ہے۔ یہ ایک ذہنی جال ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایک ذہنی سرنگ کی طرح ہے جو ہمیں متبادل راستوں کو دیکھنے سے روکتی ہے۔ اس پر ایک کلاسک تحقیق کی گئی تھی جس میں حصہ لینے والوں سے کہا گیا کہ وہ ایک شخص سے سوالات پوچھ کر یہ معلوم کریں کہ وہ انٹروورٹ ہے یعنی شرمیلا یا ایکسٹروورٹ ہے یعنی ملنسار۔ اچھا۔ جنہیں بتایا گیا تھا کہ وہ شخص شاید انٹروورٹ ہے، انہوں نے ایسے سوالات پوچھے جیسے کیا آپ کو پارٹیوں میں عجیب محسوس ہوتا ہے؟ اور جنہیں ایکسٹروورٹ کا اشارہ دیا گیا، انہوں نے پوچھا آپ پارٹی میں جان کیسے ڈالتے ہیں؟ یعنی وہ جواب نہیں بلکہ اپنی سوچ کی تصدیق ڈھونڈ رہے تھے۔ واہ! تو ہماری توقعات نہ صرف ہماری معلومات کو فلٹر کرتی ہیں بلکہ حقیقت کو بھی بدل سکتی ہیں۔ اسی سے جڑا ایک اور طاقتور تصور ہے سیلف فلفلنگ پروفیسی۔ سیلف فلفلنگ پروفیسی یعنی خود کو پورا کرنے والی پیش گوئی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کسی شخص کے بارے میں ہماری غلط توقعات حقیقت میں اس کے رویے کو ویسا ہی بنا دیتی ہیں جیسا ہم نے سوچا تھا۔ اس کی سب سے مشہور مثال اسکول کے بچوں پر کی گئی ایک تحقیق ہے۔ ہاں، یہ تو بہت مشہور تحقیق ہے۔ اساتذہ کو کچھ بچوں کے بارے میں غلط معلومات دی گئیں کہ یہ بچے بلومرز ہیں، یعنی ان میں آگے بڑھنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے اور یہ بہت ترقی کریں گے، حالانکہ ان بچوں کا انتخاب بالکل بے ترتیب تھا۔ جی، اور سال کے آخر میں جب نتیجہ دیکھا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ ان بلومرز کے آئی کیو سکورز باقی بچوں کے مقابلے میں واقعی نمایاں طور پر بڑھ گئے تھے۔ ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بچے زیادہ ذہین تھے، بلکہ اس لیے کہ اساتذہ کی مثبت توقعات نے ان کے برتاؤ کو بدل دیا۔ اچھا۔ اساتذہ ان بچوں پر زیادہ توجہ دیتے، انہیں زیادہ حوصلہ دیتے اور ان سے مشکل سوالات پوچھتے۔ اس مثبت رویے نے بچوں کو خود پر یقین کرنے میں مدد دی اور ان کی کارکردگی حقیقت میں بہتر ہو گئی۔ یہ تو ثابت کرتا ہے کہ ہماری توقعات ایک بہت طاقتور قوت ہے۔ جی، جو حقیقت کو تشکیل دے سکتی ہیں۔ تو یہ ذہنی شارٹ کٹس اور توقعات ہماری سوچ کو ایک خاص سمت دیتے ہیں، اور اسی سوچ سے ہمارے رویے یا ایٹیٹیوڈز بنتے ہیں۔ لیکن نفسیات میں ایٹیٹیوڈ کا اصل مطلب کیا ہے؟
کیا یہ صرف کسی کے مزاج کو کہتے ہیں؟ عام زبان میں تو ایسا ہی ہے، لیکن سماجی نفسیات میں ایٹیٹیوڈ کا مطلب بہت واضح ہے۔ یہ کسی بھی چیز، شخص، خیال یا مسئلے کے بارے میں ایک مثبت، منفی یا ملا جلا جائزہ یعنی ایویلیویشن کو کہتے ہیں۔ ماہرین اس کے 3 حصے بتاتے ہیں، جسے ABC ماڈل کہا جاتا ہے: A، B اور C۔ ABC ماڈل؟ یہ دلچسپ لگ رہا ہے، اسے کسی مثال سے سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ فرض کریں ہم کافی کے بارے میں کسی کے ایٹیٹیوڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو A کا مطلب ہے افیکٹو کمپوننٹ، یعنی اس چیز سے وابستہ جذبات۔ جیسے مجھے کافی کی خوشبو بہت پسند ہے، یہ مجھے سکون دیتی ہے۔ C کا مطلب ہے کوگنیٹو کمپوننٹ، یعنی اس کے بارے میں ہمارے خیالات اور عقائد۔ جیسے کافی پینے سے میری توجہ بہتر ہوتی ہے اور میں زیادہ کام کر پاتا ہوں۔ اور B؟ B کا مطلب ہے بیہیویئرل کمپوننٹ، یعنی اس کی طرف ہمارا عمل یا برتاؤ۔ جیسے میں روز صبح اٹھ کر 1 کپ کافی ضرور پیتا ہوں۔ تو جذبات، خیالات اور عمل، یہ تینوں مل کر ہمارا رویہ یا ایٹیٹیوڈ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن یہاں سے بات واقعی حیران کن ہو جاتی ہے۔ مواد کہتا ہے کہ ہمارے رویے اکثر ایسی چیزوں سے بنتے ہیں جن پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، جیسے مرر ایکسپوجر ایفیکٹ۔ جی، مرر ایکسپوجر ایفیکٹ، یعنی محض بار بار دیکھنے کا اثر۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور نفسیاتی اصول ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم ان چیزوں، چہروں یا یہاں تک کہ الفاظ کو زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں جنہیں ہم بار بار دیکھتے یا سنتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی مثبت یا منفی تجربہ نہ بھی ہو۔ صرف جان پہچان اور واقفیت ہی پسندیدگی پیدا کر دیتی ہے۔ اشتہار بازی کی پوری صنعت اسی اصول پر کھڑی ہے۔ بالکل۔ اس کی کوئی دلچسپ مثال ہے؟ ایک بہت شاندار تحقیق ہے۔ اس میں لوگوں کو ان کی 2 تصویریں دکھائیں گئی، ایک عام تصویر جیسی دنیا انہیں دیکھتی ہے، اور دوسری آئینے والی تصویر یعنی مرر امیج۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سی تصویر زیادہ اچھی ہے تو زیادہ تر لوگوں نے آئینے والی تصویر کو پسند کیا۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ روزانہ خود کو آئینے میں اسی طرح دیکھنے کے عادی ہیں، ان کے لیے وہ چہرہ زیادہ جانا پہچانا تھا۔ اچھا۔ لیکن جب وہی تصویریں ان کے قریبی دوستوں کو دکھائی گئیں تو انہوں نے عام تصویر کو پسند کیا، کیونکہ وہ انہیں اسی روپ میں دیکھنے کے عادی تھے۔ کمال ہے۔ یہ میرا ایکسپوجر کی بہترین مثال ہے۔ تو ہماری توقعات دوسروں کو بدل سکتی ہیں اور بار بار دیکھنا ہماری پسند کو بدل سکتا ہے۔ کیا ہمارے اپنے جسمانی تاثرات بھی ہماری سوچ پر اسی طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ مواد میں فیشل فیڈ بیک ہائپوتھیسس کا ذکر ہے۔ ہاں، فیشل فیڈ بیک ہائپوتھیسس، یعنی چہرے کے تاثرات سے ملنے والے رد عمل کا نظریہ۔ یہ ایک بہت ہی متنازع لیکن دلچسپ خیال ہے کہ ہمارے چہرے کے تاثرات صرف ہمارے جذبات کا نتیجہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ خود ہمارے جذبات پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی صرف مسکرانے کا عمل، چاہے وہ زبردستی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں تھوڑا خوش محسوس کرا سکتا ہے۔ مطلب فیک اٹ ٹل یو میک اٹ والی بات؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ ایک کلاسک تجربے میں شرکاء کو کارٹون دکھائے گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو کہا گیا کہ وہ پین کو اپنے دانتوں کے درمیان دبائیں، اس طرح کہ ان کے ہونٹ کھنچ جائیں اور مسکرانے والے پٹھے متحرک ہوں۔ ہاں۔ دوسرے گروپ کو کہا گیا کہ وہ پین کو اپنے ہونٹوں سے پکڑیں، جس سے وہ مسکرا نہیں سکتے تھے۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ جن لوگوں نے دانتوں میں پین پکڑ کر مسکرانے کی نقل کی تھی، انہیں وہی کارٹون دوسرے گروپ کے مقابلے میں زیادہ مزاحیہ لگے۔ ان کے دماغ نے چہرے کے پٹھوں سے سگنل لیا اور اسے خوشی کے احساس سے جوڑ دیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جسم اور ذہن کا تعلق 2 طرفہ ہے۔ جی، ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے رویے اتنے غیر محسوس طریقوں سے بن سکتے ہیں تو کیا انہیں بدلا بھی جا سکتا ہے؟ اگر کوئی اپنے کسی رویے کو بدلنا چاہے تو کیسے کرے؟ مواد کے مطابق اس کے 2 بڑے راستے ہیں، ایک اندرونی تضاد سے جسے کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں، اور دوسرا بیرونی پیغام سے جسے پرسویژن کہتے ہیں۔ آئیے پہلے کوگنیٹو ڈسوننس کو سمجھتے ہیں۔ یہ سماجی نفسیات کے سب سے اہم نظریات میں سے ایک ہے۔ کوگنیٹو ڈسوننس یعنی علمی ناہمواری۔ یہ وہ شدید ذہنی بے چینی یا تکلیف ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارے 2 خیالات، عقائد یا رویے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، یا جب ہمارا عمل ہمارے عقیدے کے خلاف ہو۔ مثلاً آپ سگریٹ پیتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے جان لیوا ہے۔ یہ 2 متضاد خیالات آپ کے اندر ایک ذہنی کشمکش پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کشمکش کو کم کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اس بے چینی کو کم کرنے کے لیے انسان یا تو اپنا عمل بدلتا ہے، یعنی سگریٹ چھوڑ دیتا ہے،
یا پھر اپنا عقیدہ بدل لیتا ہے۔ جیسے وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے دادا بھی سگریٹ پیتے تھے اور 90 سال زندہ رہے، یا صرف سگریٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اپنے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی سوچ کو بدل لیتا ہے۔ جی، اس کی وہ مشہور تحقیق بھی ہے جس میں لوگوں کو ایک بہت بورنگ کام کرنے کے بعد دوسروں سے جھوٹ بولنے کو کہا گیا کہ کام بہت دلچسپ تھا۔ جی، فیسٹنجر اور کارل سمتھ کی شہرہ آفاق تحقیق۔ شرکاء کو لکڑی کی کیلیں ایک بورڈ پر بار بار گھمانے جیسا انتہائی بورنگ کام 1 گھنٹے تک کروایا گیا۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ وہ باہر انتظار کرنے والے اگلے شریک سے کہیں کہ یہ تجربہ بہت دلچسپ تھا۔ اچھا، اس جھوٹ کے بدلے میں آدھے لوگوں کو صرف $1 دیا گیا اور آدھوں کو $20۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ انہیں خود وہ کام کیسا لگا؟ بالکل، اور یہاں سب سے بڑا دھماکہ ہوا۔ جن لوگوں کو جھوٹ بولنے کے $20 ملے تھے، انہوں نے بعد میں بھی یہی کہا کہ کام تو بہت بورنگ تھا، لیکن جنہیں صرف $1 ملا تھا، انہوں نے کہا کہ کام واقعی کافی دلچسپ تھا۔ 1 منٹ، یہ تو بالکل الٹا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں کم پیسے ملے انہوں نے اپنے جھوٹ پر زیادہ یقین کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی کوگنیٹو ڈسوننس کا کمال ہے۔ دیکھیں، $20 لینے والوں کے پاس جھوٹ بولنے کا ایک مضبوط بیرونی جواز تھا۔ میں نے پیسوں کے لیے جھوٹ بولا، ان کے ذہن میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ صحیح۔ لیکن $1 لینے والوں کے پاس جھوٹ بولنے کا کوئی معقول جواز نہیں تھا، جسے انسفیشینٹ جسٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں شدید تضاد تھا۔ کام انتہائی بورنگ تھا، لیکن میں نے صرف $1 کے لیے کسی سے جھوٹ بولا کہ یہ دلچسپ تھا، میں اتنا سستا تو نہیں ہوں۔ اس ذہنی تکلیف کو کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنا رویہ ہی بدل لیں اور خود کو یقین دلا دیں کہ شاید کام اتنا بھی بورنگ نہیں تھا بلکہ دلچسپ بھی تھا۔ یعنی ذہن نے اپنی عزت بچانے کے لیے حقیقت ہی بدل دی۔ یہ تو دماغ کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اچھا، تو رویہ بدلنے کا دوسرا طریقہ ہے پرسویژن، یعنی قائل کرنا۔ جی، قائل کرنا یعنی جب کوئی دوسرا شخص پیغام کے ذریعے آپ کا رویہ بدلنے کی کوشش کرے۔ یہاں بہت سی چیزیں اہم ہیں۔ صرف پیغام کا مضبوط ہونا کافی نہیں، یہ بھی بہت اہم ہے کہ پیغام کون دے رہا ہے۔ اسے سورس کریڈیبلٹی کہتے ہیں، یعنی پیغام دینے والے کی ساکھ۔ اس میں 2 چیزیں شامل ہیں: ایکسپرٹیز، یعنی وہ اپنے شعبے کا کتنا ماہر سمجھا جاتا ہے، اور ٹرسٹ وردینس، یعنی وہ کتنا قابل اعتبار اور ایماندار ہے۔ ہم ڈاکٹر کی بات پر ایک عام آدمی سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی ہم کسی کی بات سنتے ہیں جو قابل اعتبار نہیں لگتا، لیکن کچھ عرصے بعد وہی بات ہمیں صحیح لگنے لگتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ نفسیاتی عمل ہے جسے سلیپر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ سلیپر ایفیکٹ یعنی ایک ایسا اثر جو کچھ عرصے بعد ظاہر ہو؟ یہ وہ تاخیر سے ہونے والا اثر ہے جس میں ایک غیر معتبر ذریعہ سے ملنے والا پیغام وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ قائل کرنے والا بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن پیغام اور پیغام دینے والے کو الگ الگ خانوں میں یاد رکھتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ تو بھول جاتے ہیں کہ یہ بات کس نے کہی تھی، یعنی سورس کو بھول جاتے ہیں، لیکن پیغام کا مواد یعنی کنٹینٹ ہمیں یاد رہ جاتا ہے۔ اچھا، اس طرح ذریعے کی کم ساخت کا منفی اثر ختم ہو جاتا ہے اور صرف پیغام کا اثر باقی رہ جاتا ہے۔ آخر میں مواد میں قائل کرنے کے 2 الگ الگ راستوں کا ذکر ہے، ایک سینٹرل روٹ اور دوسرا پیریفیرل روٹ۔ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت اہم تقسیم ہے۔ سینٹرل روٹ ٹو پرسویشن یعنی قائل کرنے کا مرکزی راستہ، اس میں لوگ پیغام کے دلائل، حقائق اور منطق پر گہرائی سے سوچتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ راستہ تب اختیار کیا جاتا ہے جب موضوع سننے والے کے لیے ذاتی طور پر بہت اہم ہو، جیسے گاڑی خریدنا یا یونیورسٹی کا انتخاب کرنا، اور وہ اس پر سوچنے کی صلاحیت اور وقت بھی رکھتا ہو۔ اور اس راستے سے جو رویہ بدلتا ہے وہ بہت مضبوط اور دیرپا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور دوسرا راستہ پیریفیرل روٹ؟ پیریفیرل روٹ ٹو پرسویژن یعنی قائل کرنے کا سطحی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پردی راستہ۔ اس میں لوگ پیغام کی گہرائی میں جانے کے بجائے سطحی اشاروں یعنی کیوز پر انحصار کرتے ہیں، جیسے پیغام دینے والا کتنا خوبصورت یا مشہور ہے، کیا پیغام میں مزہ ہے، یا کیا وہ کسی ماہر کی طرح لگ رہا ہے۔ تو جیسے کولڈ ڈرنک کا اشتہار دیکھ کر اسے خرید لینا۔ بالکل، یہ راستہ تب استعمال ہوتا ہے جب موضوع اہم نہ ہو یا سننے والے کے پاس سوچنے کا وقت یا توانائی نہ ہو، اور اس سے بننے والا رویہ کمزور ہوتا ہے اور آسانی سے دوبارہ بدل سکتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔
ہم نے دیکھا کہ ہمارا ذہن دنیا کو سمجھنے کے لیے ہائنڈسائٹ اور کنفرمیشن بائس جیسے شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے جو ہمیں حقیقت سے دور لے جا سکتے ہیں۔ ہماری توقعات سیلف فلفلنگ پروفیسی کے ذریعے حقیقت کو بدل سکتی ہیں۔ ہمارے رویے اکثر غیر محسوس طریقوں سے بنتے ہیں، جیسے محض کسی چیز کو بار بار دیکھنے سے یا ہمارے چہرے کے تاثرات سے، اور آخر میں انہیں اندرونی ذہنی کشمکش یعنی کوگنیٹو ڈسننس یا بیرونی قائل کرنے والی کوششوں یعنی پرسویشن کے مرکزی اور سطحی راستوں سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو مخالف دلیل کا ایک کمزور ورژن پیش کیا جائے تو یہ اسے مستقل میں اسی دلیل کے ایک مضبوط ورژن کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، بالکل ایک ویکسین کی طرح جو جسم کو بیماری کے خلاف تیار کرتی ہے۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے، قائل کرنے والے پیغامات سے بھری اس دنیا میں کوئی شخص اپنے عقائد کے لیے ایک مضبوط ذہنی مدافعاتی نظام کیسے بنا سکتا ہے بغیر اس کے کہ وہ نئے خیالات کے لیے اپنا ذہن مکمل طور پر بند کر دے؟